Assalamu alaikum. Welcome to Microsoft Excel training session, the most demanding software in corporate sector. My name is Muhammad Haris Ali Khan and I've been teaching different computer courses for a long time. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویلیڈیشن سے ریلیٹڈ. ویلیڈیشن کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیک لگانا کہ آپ اینڈ یوزر کو ریسٹرکٹ کر دو کہ اس کے علاوہ کوئی انٹری نہ کر سکتے، رانگ انٹری نہ کر سکے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مختلف ٹیبز ہیں، جس طرح ہوم کا ٹیب ہے، یہاں پہ آپ کو نظر ہوگا ڈیٹا کا ٹیب. سمپل ڈیٹا کے ٹیب کے اوپر میں نے کلک کیا. پہلے اس کو رینج سلیکٹ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ کس کے اوپر آپ کو ویلیڈیشن رول اپلائی کرنا ہے. میں نے کہا یہ جو ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اور پبلشر کے اوپر مجھے کچھ مارکس کی انٹری کرنی ہے. تو یہاں پہ ڈیٹا ٹولز کا ایک گروپ ہے، اس کے پاس ہی آپ کو ایک ٹول نظر آ رہا ہوگا، یہ کہلاتا ہے ویلیڈیشن، ڈیٹا ویلیڈیشن. میں نے اس کے ڈاؤن ایرو بٹن میں کلک کیا. اس میں 3 آپشن آ رہے ہیں: ڈیٹا ویلیڈیشن، سرکل انویلڈ ڈیٹا اور کلیئر ویلیڈیشن سرکل. جب آپ ڈیٹا ویلیڈیشن اپلائی کر دیں گے تبھی وہ اس کو سرکل کر سکتا ہے کہ اس میں رانگ انٹریز کون سی ہیں. اس کے لیے میں نے ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر کلک کیا. اب یہاں پہ جو ویلیڈیشن کا کرائٹیریا ہے ڈیفرنٹ ہے. جو الاؤ کر رہے ہو بائی ڈیفالٹ اینی ویلیو تھے، آپ کچھ بھی انٹری کر سکتے ہیں. اس کے ڈاؤن ایرو بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں، ادھر آ رہا ہے ہول نمبر. ہول نمبر مطلب کہ 0 to onwards، اس میں ڈیسیمل ویلیو نہیں ہوتے اور اس میں مائنس ویلیو نہیں ہوتی. ڈیسیمل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نمبر، اس میں ڈیسیمل بھی ہو سکتے ہیں. لسٹ کا مطلب ہوتا ہے فرض کریں میں ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے آئٹم نیم ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی یہاں پہ جیسے فرض کریں لسٹ بنا لی. فرض کریں یہاں پہ میں نے لسٹ بنا لی اور اس کی رینج کو میں نے سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا. تب وہ کیا کرے گا؟ جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا، کلوز کروں گا، تو ہمیشہ وہ اسی کرائٹیریا کو لے گا. وہ تو لسٹ بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ اور اس ڈیٹ کے درمیان جو ہے آپ صرف انٹری کر سکیں ورنہ نہ کر سکیں. اس طرح ٹائم کو بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ صبح 9 to 5 تک جو ہے آپ انٹری کر سکو، اس کے بعد انٹری نہیں کر سکو. اسی طرح ٹیکسٹ لینتھ ہے کہ منیمم اتنی لینتھ ہو یا اتنی لینتھ ہو، اس کے بیچ میں جو ہے آپ ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں. اس سے کم یا اس سے زیادہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسی طرح اگر آپ کوئی کسٹم فارمولا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کسٹم یہاں سے کلک کر کے کریٹ کر سکتے ہیں فارمولا. فی الحال میں ہول نمبر لے لیتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ مائنس میں ویلیو نہیں چاہیے اور مجھے 0 میں نہیں چاہیے، مطلب کہ لیس دین 0 نہیں چاہیے. تو میں نے منیمم ویلیو میں نے کر دی کہ 0 بھی ہو سکتے ہیں اور میکسیمم ویلیو میں نے کہا 10، ٹھیک ہے. اور یہ جو دو ہیں ان پٹ میسج اور ایرر الرٹ، اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. ٹیب ہے مختلف، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یوز کرتے ہیں. میں نے سمپل اس کو اوکے کر دیا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اگر فرض کریں 3 ہے، اگر میں اس کو کرتا ہوں 12 کر دیتا ہوں، تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے مائکروسافٹ ایکسل نے ایک ایرر کا آپ کو بھیج دیا، میسج بھیج دیا کہ دس ویلیو ڈز ناٹ میچ دا ڈیٹا ویلیڈیشن ریسٹرکشنز ڈیفائن فار دس سیل. ٹھیک ہے نا، ریٹرائی کرو. چونکہ ہم نے اس کو بتا دیا کہ 0 سے اور 10 کے بیچ کی ویلیو آپ لینا، اس سے کم یا زیادہ نہیں لینا، نہ ڈیسیمل میں اور نہ نگیٹو ویلیو. اب میں رینج کو سلیکٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ان ویلڈ ڈیٹا تو کسی نے انسرٹ نہیں کیا. اور اب یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اور سرکل ان ویلڈ ڈیٹا، میں نے اس کو کلک کر دیا. تو دیکھیں اس نے سرکل کر دیا. بظاہر لگ رہا تھا کہ 7.0 7.0 نہیں ہے، 7.0 ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں چاہوں تو اس کو کریکٹ کر سکتا ہوں. یہاں سے میں نے ڈیلیٹ کیا اور 0 ٹائپ کر لیا. اسی طرح 3.5 ہے، میں نے اس کو 3.0 کر دوں یا 3 کر سکتا ہوں میں. اب دیکھیں اس کا رزلٹ پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اس طرح مائنس ویلیو ہے، چونکہ انویلڈ ہو گیا تو میں یہاں پہ اس کو سمپل 1 کر دیتا ہوں. چونکہ مور دین 10 ہے تو اس کو میں فرض کریں 9 ٹائپ کر دوں. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے کہاں جو ہے غلط انٹری کی ہوئی ہے. اگر آپ وہ انٹری کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ فرض کریں یہاں پہ کچھ جو ایررز تھے جو سرکل کیا ہوا تھا، اور اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں اور اگر میں کلیئر ویلیڈیشن سرکل کر دیتا تو وہ ڈیٹا ویسے ہی رہتا. اگر میں کریکشن نہیں کرتا تو اس سے جو سرکل اس پہ اپلائی ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کچھ آپشنز تھے ڈیٹا ویلیڈیشن میں کہ ان پٹ میسج. اگر مجھے اس
ویلیڈیشن کرائٹیریا کو ختم کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ کلیئر آل کر دوں گا، تو جتنا بھی ہم نے اس کے اوپر ڈیٹا ویلیڈیشن کے رول اپلائی کیا ہوا ہے وہ سب کلیئر ہو جائے گا. ان پٹ میسج کیا ہے؟ فرض کریں میں یہاں پہ ٹائٹل دے دیتا ہوں الرٹ. الرٹ ایک ٹائٹل دے دیا. یو کین انٹر نمبرز بٹوین 0 اینڈ 10. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے نا ان پٹ میسج دے دیا کہ جب وہ انٹری کرنے لگے تو اس کو لکھا ہوا نظر آ جائے کہ بھائی آپ اس کا کرائٹیریا ہم نے کیا سیٹ کیا ہوا ہے. آپ فرض کریے فرض کر میں یہاں پہ کوئی ٹائپ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس نے دیکھیں الرٹ کا میسج دے دیا کہ یو کین انٹر نمبرز بٹوین 0 اینڈ 10. اگر میں فرض کریں 3.2 دینا کی کوشش کروں گا، چونکہ ہم نے ہول نمبر دیا ہوا ہے تو اس نے اس کو کیا کر دیا، ریسٹرکٹ کر دیا، انویلڈ کر دیا. اگر میں اس کو 15 یا 18 سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گا تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، اگر میں اس کو کرتا ہوں 8 تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ جو ہے ان پٹ میسج میں نے یہاں پہ ڈسپلے کرا دیا کہ وہ اس کو جو بھی اینڈ یوزر ہے اس کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا انٹر کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ بھی آپشن یوز کر سکتے ہیں ایرر الرٹ کا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ دیکھیں اسٹائل جو ہے اگر میں اس کے ڈاؤن ایرو بٹن میں کلک کرتا ہوں 3 ہے. اسٹاپ وارننگ انفارمیشن. ڈفرینس کیا ہے؟ اسٹاپ اگر آپ نے بائی ڈیفالٹ اسٹاپ ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے وہ آگے جانے ہی نہیں دے گا جب تک آپ اس کو صحیح ویلیو نہیں دے دیتے. وارننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وارننگ دے گا کہ بھائی آپ نے غلط انٹری کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اگر آپ نے اوکے کر دیا تو ایکسیپٹ کر لے گا. انفارمیشن کا مطلب ہے سمپل آپ کو انفارم کرے گا لیکن وہ ایکسیپٹ کر لے گا. یہاں پہ ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ رانگ انٹری. ایرر میسج کائنڈلی انٹر دا کریکٹ انٹری. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے سمپل اوکے کر دیا. اب فرض کریں میں یہاں پہ اس کو 3 کرتا ہوں، -3 کرتا ہوں. اچھا اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہم نے چونکہ اس سیل کے اوپر اپلائی کیا تھا ہمیں پہلے رینج سلیکٹ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا، رینج سلیکٹ کریں گے تب اس کے اوپر وہ اپلائی کریں گے ہر سیل کے اوپر. ٹھیک ہے، جو آپ کو ڈیٹا ویلیڈیشن جس کے اوپر آپ نے اپلائی کیا تھا یہاں پہ جو ہے اب اس کو ٹائٹل دیتے ہیں ان پٹ میسج. تو ان پٹ میسج بھی چونکہ ہم نے لمیٹڈ کر رکھا ہوا تھا اس لیے وہ دے رہا ہے. ان پٹ میسج بھی کر دیتا ہوں کہ ایرر 0 اینڈ 10. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے یا غلطی سے جو اب مسٹیک ہو جاتی ہیں تو اس سے کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب اس سے کیا ہوا آپ لوگوں کو سیکھنے کو مل گیا کہ بھائی جو مسٹیک ہے وہ یہ وجہ تھی کہ آپ نے پرٹیکولر سیل کے اوپر رکھ کے کیا تھا، آپ نے رینج سلیکٹ نہیں کی تھی. اس لیے وہ اس نے چونکہ دوسرے سیل پہ میں اس کو انٹری غلط کر رہا تھا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا وہ. اب میں یہاں پہ لکھ کر دیتا ہوں کہ رانگ انٹری. اب فرض کریں 10 ہے، اس کو میں کر دیتا ہوں 2.6. میں نے سالے کے لیا ہوا ہے وہ. اچھا سیٹنگ میں جا کے پھر دوبارہ اس نے کلیئر کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، میں نے ہول نمبر کیا اور 0 10. ٹھیک ہے، اور ان پٹ میسج تمام اس کے اوپر لگا ہوا ہے، رینج کے اوپر اس کی بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اب جو ہے وہ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے دے رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ دونوں میں انٹری آپ نے غلط کی ہوئی ہے. اس طرح کا مارک نظر آ رہا ہوگا. تو اس کو میں کر دیتا ہوں 5 کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں 3 کر دیتا ہوں. اب میں فرض کریں یہاں پہ انٹری کر دیتا ہوں 9.5. تو دیکھیں جو ہم نے ایک میسج ہم نے سیٹ کیا تھا وہ اس نے یہاں پہ شو کر دیا کہ رانگ انٹری ہے اور کریکٹ دا انٹریز. ٹھیک ہے نا،
میں اس کو فی الحال کینسل کر دیتا ہوں. جب تک آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا. میں اس کی رینج کو دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں. یاد رکھیے ایک دفعہ جس رینج کے اوپر آپ نے ویلیڈیشن رول اپلائی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو کیا کرے گا, اس پہلے جو آپ نے ویلیڈیشن رول اپلائی کیا تھا اس کو کینسل کر دے گا. تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جو کلیئر ڈیٹا ویلیڈیشن میں جاتا ہوں, اس کا لاسٹ ٹیب ہے ایرر الرٹ. اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ڈفرینس کیا ہے. اسٹاپ میں وارننگ میں گیا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں نے سمپل اس کو اوکے کر دیا. اب میں کوئی رانگ انٹری کرتا ہوں, فرض کر میں دیتا ہوں 5.6. اچھا اس نے کیا کیا, اب یہاں پہ 4 جو ہے بٹن آ گئے. کریکٹ دا انٹری, کیونکہ پہلے کیا کیا رانگ انٹری تو لکھا ہوا آگے جو ہم نے اس کو دیا تھا. کہہ رہے کنٹینیو کرنا یا نو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اسی انٹری کے ساتھ تو آپ اس کو کر دیں گے یس, ٹھیک ہے نا, اس کو ایکسیپٹ کر لے گا وہ. حالانکہ ہم نے اس کو دیا ہوا تھا, لیکن چونکہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ اگر میں یہ انٹری غلط دے دوں تو اگر وہ وارننگ سمپل دو مجھے, اور اس کو ایکسیپٹ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں پہ جو ہے انفارمیشن کا ہے وہی ہم رہنے دیتے ہیں اور سمپل میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں. اب میں یہاں پہ 2 کی جگہ یہاں میں کر دیتا ہوں 11 انٹر پریس کیا. حالانکہ لکھا ہوا آ رہا ہے میسج کے ان پٹ میسج آ رہا ہے کہ ایرر نمبرز بٹوین 0 and 10, لیکن میں اس کو کیا کرتا ہوں وائلیٹ کر رہا ہوں اور میں نے 11 جیسے میں نے کیا تو اس نے کہا کہ رانگ انٹری ہے, کریکٹ دا انٹریز, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا ہاں بھائی اوکے کر دیا, تو اس نے اس کو کریکٹ کر دیا. تو یہ ہے ویلیڈیشن رول. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کی پریکٹس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.